جدید علوم حاصل کر کے ہی ہم مغرب کو شکست دے سکتے ہیں، جس طرح 13ویں صدی کے بعد ہمارے ہی علوم حاصل کر کے ہمیں شکست دی گئی۔ خواتین و حضرات، آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کروں گی جس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا میں رہنے والے ایک محمد عمر بن ارشد نامی شخص نے نہ صرف اس پر غور کیا بلکہ لوگوں کو بھی اپنے اقتباس کے ذریعے اس موضوع پر غور کروایا۔ ناظرین، جناب عمر بن ارشد اپنے اقتباس میں کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم حاصل کر کے ہی مغرب کو شکست دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ جدید علم کیا ہے اور کس بارے میں جدید علم حاصل کریں؟ چلیں ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پہلی لہر، دوسری لہر اور اب تیسری لہر۔ مغرب کے ممالک اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ ویکسین بنا لیں یا اس کا کوئی علاج نکال لیں، اور امریکہ اور چائنا نے بنا بھی لی ویکسین۔ نتائج ابھی صحیح سے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن اب جن جن ممالک نے ویکسین بنا لی انہوں نے جدید علوم کا استعمال کیا۔ تو ناظرین، یہ ہے جدید علوم۔ فرض کریں اگر ویکسین ہمارا ملک بناتا اور ہم پوری دنیا کو ویکسین سپلائی کرتے تو ہم اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنا سکتے تھے اور ساتھ ہی پوری دنیا کو اس وبا سے نکال سکتے تھے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور مثال پیش کروں گی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ اگر ہم اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں اس سے بے خبر رہیں گے تو میرے خیال ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز کا لنک ڈیجیٹل میڈیا سے ہے۔ فرض کریں اگر آج ہماری اپنی یوٹیوب، ہمارا اپنا گوگل ہوتا اور ہم اسلامک طریقے سے اس کو چلاتے تو میرے خیال سے ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے اور ہم کسی اور ملک یا اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ بھی نہیں رہتے۔ تو میرے خیال سے یہ ہے جدید علوم کا صحیح استعمال، اور آج اگر ہم پیچھے ہیں تو میرے خیال سے سب سے بڑی لاپرواہی جو ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جدید علوم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اور ناظرین، سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ میں ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی ان سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نفع مند علم حاصل کرنا ہے۔ اگر آج کوئی بندہ اپنی فیلڈ کے بارے میں تحقیق کرے اور جدید علم حاصل کرے تو ہم اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق شاید جناب عمر بن ارشد بھی یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں اپنے اقتباس کے ذریعے۔ پھر آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن نے ہمارے ہی علوم کو چرا کر ہمیں شکست دے دی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، تو مسلمانوں کی تاریخ پر غور کرتے ہیں۔ ناظرین، 13ویں صدی سے پہلے کی بات ہے جب مسلمانوں کا زمانہ تھا، تو انہوں نے مادی چیزوں میں تحقیق اور دریافت کے لیے تجرباتی طریقے کو اپنایا اور سائنس کے لیے یہ اصول بنایا کہ اسے تجربے کی کسوٹی پر رکھا جائے۔ وہ تجربے ہماتن شوق بن کے کیا کرتے تھے، بلکہ وہ باقاعدہ تجربہ خانہ بناتے تھے۔ تجربے سے جو نتائج حاصل ہوتے انہیں وہ قلم بند کرتے اور پھر کتابیں لکھتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سائنس انسان کے لیے کارآمد علم بن گئی۔ مثلاً طب میں تجربات کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت ہو گیا، کیمیا میں فائدہ مند مرکب ایجاد ہوئے، فلکیات میں ستاروں کی گردش کے اصول معلوم ہوئے، اس سے رات میں سفر کرنے کے لیے سمت کے تعین میں آسانی پیدا ہوئی۔ ایسے مسلمان سائنسدانوں میں سے آج بھی بہت سے لوگوں کے نام زندہ ہیں، مثلاً جابر بن حیان، خوارزمی، یعقوب الکندی، رازی، فارابی، زہراوی، ابن سینا، عمر خیام، ابن رشد وغیرہ۔ مسلمانوں نے کچھ کم نہیں بلکہ 6 صدیوں تک سائنس کی خدمت کی، اس پر لاکھوں کتابیں لکھیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں دنیا کے مختلف ملکوں کی لائبریریوں میں آج بھی موجود ہیں۔ اگر یورپ کی بات کریں تو اس پورے عرصے میں یورپ میں جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس لیے اسے یورپ کا تاریکی دور کہا جاتا ہے۔ دنیا کے دوسرے علاقوں کی بھی تقریباً ایسی ہی کیفیت تھی۔ یورپ نے سائنس مسلمانوں سے ہی حاصل کیا۔
یورپی طلبہ قریبی مسلم ملک اسپین جاتے، وہاں مسلمانوں سے سائنس سیکھتے اور پھر خود اپنے وطن واپس آ کر اسے آگے بڑھاتے۔ بلکہ ان لوگوں نے مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کے یورپی زبانوں میں بڑے پیمانے پر ترجمے بھی کرائے، لیکن پھر 13ویں صدی عیسوی تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں نے سائنس کی تحقیق کا سلسلہ ترک کر دیا، مگر اہل یورپ نے اسے جاری رکھا۔ یعنی ان سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنس ہماری ہی ایجاد کردہ ہے اور ہم نے ہی اسے تجرباتی علم بنایا، اور ہم نے کچھ کم نہیں بلکہ 6 صدیوں تک اسے پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے سائنس سے ہمارا تاریخی رشتہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے موضوع پر مسلمانوں کی ایک سنہری تاریخ موجود ہے۔ لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ چونکہ اب ہم نے جدید علوم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا تو ہمارے دشمن نے اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش جاری کر دی۔ تبھی تو محمد عمر بن ارشد نے کہا کہ جس طرح 13ویں صدی کے بعد ہمارے ہی علوم کو حاصل کر کے ہمیں ہی شکست دے دی گئی۔ تو اصل میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کے علم کو سنبھالا ہی نہیں، ہم نے اپنے ورثہ علم کو چھوڑ دیا، پھر ہمارے دشمنوں نے اس علم کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا اور ہمیں ہی شکست دے دی۔ میں ویڈیو کا اختتام حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کروں گی: خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر۔